والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کے درس میں ہم نے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں وہ ہم نے سیکھنی ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ فرض وہ ہوتا ہے، فرض میں سے کوئی بھی چیز اگر چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ فرض چیز کوئی بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، جہاں سے بالوں کی ابتدا ہوتی ہے، سر کے بالوں کی ابتدا سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک اپنے پورے چہرے کو دھونا یہ فرض ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہی تو وضو اس کا نہیں ہوگا۔ اب پورے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ ایسے ہی انہی فرائض میں بعض عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ناک کے اندر انہوں نے سوراخ کیا ہوتا ہے کوکا وغیرہ ڈالنے کے لیے یا نتھ وغیرہ ڈالنے کے لیے۔ اگر وہ سوراخ تنگ ہے تو اس سوراخ کے اندر بھی پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ سمجھائی؟ کچھ عمر کے تقاضے کی وجہ سے آنکھوں کی پلکیں نیچے کو گر جاتی ہیں، اور چہرہ دھوتے وقت یہ جو پلکیں ہوتی ہیں جو نیچے کو گری ہوتی ہیں، ان کے نیچے والے حصے کے اندر بھی پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ یعنی کوئی چہرے کا ایک بال کے برابر بھی حصہ اگر خشک رہ گیا تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارے اکثر دوست ہوتے ہیں، وہ وضو کرتے وقت ان کے کچھ یہاں سے، کوئی تھوڑی کے نیچے سے اور کچھ یہاں سے خشک ہوتا ہے، یا پیشانی اوپر سے خشک ہوتی ہے، اچھے طریقے سے وہ وضو نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں ان کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ وضو کا دوسرا فرض کیا ہے؟ وضو کا دوسرا فرض ہے اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا۔ اپنے دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اپنے یہ دونوں بازو کونیوں سمیت دھوتے ہیں، کونیوں سمیت۔ یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے کوئی کونی جناب پیچھے سے خشک رہ جائے یا کونی کا کچھ حصہ خشک رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں، انہوں نے جناب وہ تنگ قسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ ایسا کپڑا بھی پہننا جائز نہیں ہے جس کے پہننے کی وجہ سے انسان جناب جو اسلام کے ارکان ہیں وہ بھی پورے نہ کر سکے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں انہوں نے اتنا تنگ
یہ قمیض پہنا ہوتا ہے کہ وہ یہاں تک ہی آتا ہے، اس سے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی تو بس یہی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ وہ آدمی وہ کپڑے اتار کے پھر وضو کرے، ورنہ اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ یعنی وضو کے اندر بازو اوپر کرے اور یہاں تک اپنے بازوؤں کو دھوئے۔ کونی اس کے اندر شامل ہے، اگر کونی کے نیچے سے لے کے ہاتھوں تک ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کسی آدمی نے انگوٹھی پہنی ہو اور انگوٹھی تنگ ہو، تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا یہ ضروری ہے۔ اگر انگوٹھی کے نیچے سے کوئی جگہ ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا، سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھائی سر کیا ہے؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو مسح کا طریقہ، مسح کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ پانی کے ساتھ لگائے۔ ہمارے کچھ جاہل قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، پانی کو ہاتھ لگانے کے بعد یوں چومتے ہیں۔ مسح کرتے وقت انگوٹھوں کو چومنا، ایسی صورت میں اس کا مسح ادا نہیں ہوگا۔ مسح کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پانی لگائے، پانی لگانے کے بعد اچھے طریقے سے یہ دیکھیں، پہلے اپنی ٹوٹی کو بند کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسح کرے تو جناب ٹوٹی چلتی ہے تو چلتی جائے۔ تو مسح کرنے کا طریقہ، یہ 3 انگلیاں یوں برابر کرے، نظر آ رہی ہے؟ یہ 3 انگلیاں ایسے برابر کرے گا، پھر جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں، سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں تک ہاتھوں کا انگلیوں کا لے کر جانا یہ فرض ہے۔ یہاں تک لے جانا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ یہ 3 انگلیاں یوں پیچھے لے کے جائے گا، پیچھے تک، تو جب واپس لائے گا تو انگلیاں نہیں بلکہ خالی ہتھیلیاں، یہ دیکھیں، یہ 3 انگلیاں یہاں سے پیچھے کی طرف لے کے جائے گا، پھر اپنی انگلیوں کو چھوڑ دے گا، پھر یہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ یوں واپس لے کے آئے گا، انگلیاں اس کی کھلی رہیں گی۔ اب اس کی 3 انگلیاں بھی استعمال ہو گئی، سر کے اوپر سے، ہتھیلیاں سر کے دائیں اور بائیں طرف سے استعمال ہو گئی۔ اب یہ جو انگلی شہادت والی کانوں کے اندر کی طرف سراغ جو ہے وہاں پر پھیرے گا، کانوں میں یہ جو سراغ جگہ بنی ہوئی ہے نا، ساری جگہ کے اندر ایسے یہ انگلی پھیرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ انگوٹھے جو ہیں کانوں کے نیچے سے پیچھے کی طرف اوپر کو لانا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف پیچھے والے حصے میں اس کا مسح کرے گا۔ اس کے بعد ہاتھوں کی پشت جو ہے اس کے ساتھ گردن کا مسح کرے گا۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 3۔ پہلا فرض کیا تھا؟ چہرے کا دھونا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کا دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض کیا ہے؟ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، یہ فرض ہے۔ اس میں اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ وضو کے کیا ہیں؟ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 اچھا منہ کتنا دھونا ہے؟ سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں
وہاں سے لے کر پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھونا۔ اچھا، اب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو میں یہ تو تھے فرض ہیں، کوئی آدمی یہ 4 چیزیں ایسے کر لیتا ہے اس کا وضو ہو جاتا ہے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں کہ وضو میں کتنی سنتیں ہیں۔ وضو کے اندر وضو کرنے میں 14 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 14۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی سنت ہیں، ہر سنت علیحدہ علیحدہ اپنے اندر کمال رکھتی ہے۔ ہر سنت کے اندر بڑا بڑا کمال ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ جی، ہاتھ دھوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، نیت کا بڑا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا جو ہے نا یہ بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ انسان جس نیت کے لیے بھی کوئی کام کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی ایک آدمی ہے، وہ جناب گھر میں کوئی ایک کھڑکی رکھتا ہے، تو کھڑکی رکھنے کی اس کی وجہ ہوتی ہے یار یہاں سے مجھے نا اذان کی آواز آئے گی۔ اب اس نے کھڑکی رکھ لی، اذان کی آواز بھی آئی، اس کے اندر سے ہوا گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ ہوا تو آنی ہے۔ جب بھی کوئی آدمی، ہم کھانا کھانے لگتے ہیں نا، اس وقت بھی ہمیں اچھی نیت کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ کھانے میں نیت کیا ہے؟ کھانے کی نیت یہ ہے کہ یا اللہ جو ہم غذا کھانے لگے ہیں، اس غذا سے ہمارے جسم کو طاقت دے اور ہم اس طاقت کے ساتھ تیرے دین کا کام کریں، یہ نیت ہے۔ ہر کام کے لیے اچھی نیت ہے۔ وضو اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو ادا کرنے کے لیے، یا اللہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ انسان کے دل کی نیت ہے۔ نیت دل سے ہو یا زبان سے ہو، یہ دونوں جائز ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نیت جو ہے نا وہ بس دل کی ہے، دل کی نیت ہے۔ تو نیت کرنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ وضو کے شروع میں اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے نا، ہم اب سنتوں کے بارے میں سبق پڑھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی وضو کرتا ہے، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا، بس ویسے سنتیں بھی ساری ادا کی ہیں، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ اب اس نے جتنے جتنے حصے کو دھویا، اتنا اتنا حصہ جو ہے وہ پاک ہوگا۔ اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سارے جسم کو پاک فرما دیتا ہے۔ سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ اس کا سارا جسم پاک کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ کہنے سے ایک تو فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اس کے لیے نیکیاں لکھنے کے لیے۔ جب تک اس کا وضو رہتا ہے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ وضو کر کے سو جاتا ہے، سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ وضو کر کے سویا، ساری رات سویا رہا، اللہ کے فرشتے ساری رات اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند 1 منٹ 2 منٹ، تو ساری رات فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد
دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، گھٹا تک اپنے دو ہاتھوں کو دھونا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کا فائدہ اب دیکھیں، ہم نے پورے جسم کو دھونا ہے تو کس چیز سے دھوئیں گے؟ اپنے ہاتھوں سے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سارے جسم کو دھونا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کے ساتھ سارے جسم کو دھونا ہے ہم پہلے وہ چیز کو صاف کریں۔ بندہ گندا کپڑا لے کے، گندی ٹاکی لے کے، گندا کپڑا ہوئے تو جناب اندر نال صفائی کرن لگ پوے، وہ صفائی ہون دی بجائے وہ تو زیادہ اتنے گند پہ جانا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ پہلے تم نے وضو کرنا ہے، اپنے چہرے کو دھونا ہے، کلی کرنی ہے، سارے کام کر، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب یہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کوئی آدمی جب پانی کو ہاتھ لگاتا ہے نا، پانی کو ہاتھ لگتے ہی انسان کے جسم کے اندر اس کا جو ہے نا اعصابی نظام وہ حرکت میں آتا ہے۔ اعصابی نظام کہ اس کے اعصاب جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ بتاتا ہے جسم کو، پورے جسم کو یہ خبر دیتے ہیں، پورے جسم کو خبر دیتے ہیں کہ اس وقت تیرے اوپر کس طرح کا پانی، ٹھنڈا، نارمل یا گرم، کس طرح کا پانی تیرے ساتھ لگنے لگا ہے۔ وہ پورا جسم جو ہے نا وہ الرٹ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے۔ پورے جسم کے اندر ایک اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرماتا ہے۔ وہ انسان کے جسم میں جب قوت آتی ہے تو وہ حیران پریشان رہ جاتا ہے، یار جب آدمی پورے طریقے سے وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے انسان کے جسم کا تمام اعصابی نظام جو ہے نا وہ درست طریقے سے چلتا ہے۔ آج کی جدید تحقیق ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرنے والے کو فالج کا جو ہے نا خدشہ وہ کم ہوتا ہے۔ جو آدمی وضو کرتا ہے، یہ وضو کی برکت ہے۔ وضو میں پہلا کام کیا ہے؟ نیت کرنا، سنت۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسری سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تیسری سنت کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھونا اچھی طرح۔ ظاہر ہے اگر ہاتھ دھوئیں گے تو وہ سارے جسم کو، ہم اپنے جسم کو صاف کریں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ مسواک کرنا۔ آج کے ہم اس پرفتن دور میں ہم مسواک کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ الحمدللہ ہم تو الحمدللہ مسواک کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو مسواک کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت تو ہے۔ وضو میں مسواک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اگر اپنی امت پہ مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کو اپنی امت پہ فرض قرار دے دیتا۔ اب میں اپنی امت، یہ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی مہربانی کتنی ہے، آپ کیسے اپنی امت پہ رہی، میں اپنے امت پہ کیسے رحمت للعالمین ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو یہ میں مسواک وضو کے اندر فرض قرار دے دیتا۔ اب اس جملے سے انسان مسواک کی اہمیت کا اندازہ لگائے۔ مسواک کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ مسواک کرنے کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جو آدمی مسواک کرتا ہے نا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یا کتنا، اور رب کو راضی کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا عمل بتایا، بھئی تم مسواک کرو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت نقشبندیوں کے شہنشاہ حضرت مظہر جانا آپ فرماتے ہیں میرے 40 سال تک ایک منزل تھی میری، وہ 40 سال میں نے اس کو طے کرنے میں لگائے مگر وہ میری منزل حل نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک دن میں نے مسواک کو جب کیا نا، مسواک کی، تو بس مسواک کرنے کی برکت سے اللہ نے وہ میری منازل جو تھی وہ ساری کی ساری حل فرما دی، ایک مسواک کی وجہ سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسواک کرتا ہے، مسواک کرنے والا
اس کی اللہ یہ مسواک کی وجہ سے جسم سے بلغم جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، اسے دمے کی شکایت نہیں رہتی. مسواک کرنے والا پاگل نہیں ہوتا، مسواک کرنے والا نہ مرد نہیں ہوتا. اسی آج اس دور میں جناب جاتے ہیں حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، ڈاکٹر صاحب کوئی ہمیں اچھی سی دوائی دیں کہ آج کل نا قوت بہت کمزور ہے، ہم بڑے کمزوری ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں مردانگی کی دوائی دے دیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تسی مسواک کرو نا، تو مسواک کرنے سے تمہاری قوت بحال ہو جاتی ہے. آج کل یہ نوجوانوں کو، ہمارے نوجوان ہیں بچے، ان کو بڑے مسئلے ہیں کہ احتلام ہو جاتا ہے. جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کو احتلام نہیں ہوتا، مسواک کرنے والے کو احتلام نہیں ہوتا. اور جس آدمی کو کثرت سے احتلام ہوتا ہو نا، وہ کنیر کی مسواک، یہ روڈ کے اوپر پھولوں کی بوٹی ایک لگی ہوتی ہے، پودا لگا ہوتا ہے پھولوں کا، اس کے لمبے سفیدے کی طرح اس کے پتے ہوتے ہیں لمبے لمبے، تو سفیدے سے کچھ باریک ہوتے ہیں اور سفیدے کے پتے سے تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں. وہ دو طرح کی ہوتی ہے، سفید اور سرخ. وہ کنیر کی مسواک کرنے سے جس آدمی کو احتلام کی بیماری ہو، احتلام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. جس آدمی کو ماس کھورا ہو، یعنی دانتوں کے اوپر ماس آ جائے اور وہ دانت جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، دانتوں کو تباہ کر دیتا ماس کھورا، تو اگر کسی کو ماس کھورا ہو وہ کنیر کی مسواک کرے. کنیر کی مسواک کرنے سے ماس کھورا بھی ختم ہو جاتا ہے. سب سے بہترین مسواک جو ہے نا وہ پیلو کی مسواک ہے. بازار سے سفید رنگ کی ایک جڑ ملتی ہے، پیکٹوں میں بھی بند ہوتی ہے، ویسے بھی مل جاتی ہے. تو مسواک کرنے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو ہر بچہ نا، یہ 10 روپے کی ادھر بھی لوگ وہ لے کے سکچین، ککر اور بورڈ وغیرہ کی مسواک لے کے، وہ کچھ ساتھی آتے ہیں وہ لے کے جناب بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. وہ 10 روپے کی مسواک ہوتی ہے، وہ 10 روپے کی مسواک آپ کے لیے ہفتہ بھر کافی ہے. یہ میں پکی بات کر رہا ہوں. کل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو کولگیٹ ہے نا، کولگیٹ یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے، یہ کولگیٹ کی جو ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کے ساتھ اس کے اندر خنزیر کی چربی ہے. یہ پکی بات ہے. وہ انگریز نے کہا یہ صبح صبح اٹھتے ہی یہ جناب حرام چیز منہ میں ڈالے نا، تاکہ ان کے منہ سے کوئی بھی عبادت قبول نہ ہو. حجاج بن یوسف وہ بہت بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا، بڑے اس نے قتل کیے، بڑے ہزاروں لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. وہ ایک دن نا اس نے سارے جتنے بھی تھے اللہ کی بارگاہ میں مجیب الدعوات، بڑے بڑے یعنی شیخ، بڑے بڑے جناب پیر، بڑے بڑے جتنے بھی تھے نا، ان ساروں کو بلا کے اس نے نا چوری کے بکرے اس نے پکڑ کے جناب ان کی دعوت کی. دعوت کھلانے کے بعد اس نے کہا جی اب آپ جا سکتے ہو. انہوں نے کہا ہمیں بلایا کس لیے تھا؟ کہنے لگے جی مینوں بس نہ تہاڈے ہی ڈر سے کہ تسی نہ میرے خلاف دعا مانگدے ہو، تسی ہن حرام مال کھا لے، ہن تہاڈی دعا قبول کوئی نہیں ہونی. اب آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، حرام مال کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. وہ سانو سویرے حرام منہ چ پوا دینا تاکہ تہاڈی کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئے. تو ہم آقا کریم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں، مسواک کریں. یہ مسواک کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. دانت بھی صاف رہتے ہیں، منہ سے بدبو ختم ہو جاتی ہے. کچھ آدمی ہوتے ہیں ان کے منہ سے بڑی گندی عجیب قسم کی بدبو آتی ہے، تو مسواک کرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. مسواک کرنے والے آدمی کو دماغ کا کینسر نہیں ہوتا. جس کو کینسر ہو دماغ کا، وہ مسواک کرے وہ ختم ہو جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام ایک دفعہ میرے پاس نا یہ ٹائنس کمپنی کے کچھ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے، وہ شاگرد تھے میرے، مجھے بولے کہ استاد جی آپ نا ہمارے ساتھ یہ ٹائنس کمپنی میں شامل ہو جائیں.
میں نے کہا بھی اس میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، بس تم دین کا کام کرو جو کرنے والا ہے، اس میں تم شامل ہو جائیے، کوئی کام ہے اور ذرا بڑا اس کا فائدہ ہے، اس میں بڑے جناب پیسے ملتے ہیں، بڑا کچھ ملتا ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا اس کے میں کیا اس کا فائدہ؟ کہنے لگی اس کی یہ دیکھو ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ اس کے بڑے فائدے ہیں، اگر کوئی آدمی کھائے تو پیٹ میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو وہاں پہ لگا دے وہ درد ختم ہو جائے، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے اس سے بولا یار تو اس طرح کرنا، تو ٹوتھ پیسٹ دے اتنے کوئی کتاب لکھ، تو میں مسواک تے کتاب لکھنا، پر میں تینوں ایک پکی گل لانا کہ تیری ٹوتھ پیسٹ اندے کرن دے نال بندہ فوت ہویا تو انہیں گمراہ ہو جانا ہے، پر جڑا بندہ مسواک کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسواک کرنے والے کو اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ کتنا فائدہ، مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہوتا اسے ہے جو مسواک کرتا ہے، ہم مسواک ہی نہیں کرتے ہیں۔ آئندہ سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے بھئی آئندہ سے مسواک کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ اگر مسواک نہ ملے تو اپنی انگلی کو منہ کے اندر اچھی طرح ڈالے، بائیں طرف انگلی کے ساتھ، یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ، اور دائیں طرف، یہ بائیں طرف ہے، اور دائیں طرف انگوٹھے کے ساتھ اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کریں۔ 3 مرتبہ کلی کرے، اور 3 مرتبہ اگر روزہ نہ ہو، روزے کی حالت میں غرارے نہیں کرنے، اگر روزہ نہ ہو تو غرارے بھی کرے 3 مرتبہ۔ روزے کی حالت میں اگر غرارے کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حلق سے پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ نمبر 7، 3 مرتبہ 3 چلوؤں کے ساتھ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، اوپر نرم ہڈی تک پانی کو چڑھائے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ نے گاڑی کو دیکھا ہے، گاڑی کے اندر فلٹر لگا ہوتا ہے۔ ہم موٹر سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں یا کوئی گاڑی چلاتا ہے نا آدمی، تو موٹر سائیکل میں بھی ایک فلٹر ہوتا ہے۔ اگر وہ فلٹر جو ہے وہ مٹی کا بھر جائے تو گاڑی مسنگ کرتی ہے، گاڑی صحیح طریقے سے چلتی نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے فلٹر لگایا ہے۔ وہ ہمارا فلٹر کیا ہے؟ ناک کے اندر جو بال لگے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کی جتنی بھی گرد ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، وہ اندر نہیں جانے دیتے، اس کو وہاں پہ روک لیتے، اس لیے ناک کے اندر سے بالوں کو نہیں اکھیڑنا چاہیے، یہ ہمارا فلٹر ہے۔ تو جب ہم وضو کریں تو ناک کی نرم ہڈی تک ہم پانی اوپر کو چڑھائیں، اور دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں ڈالنا ہے، اور بائیں ہاتھ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ، یوں چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ہم نے ناک کو صاف کرنا۔ داڑھی ہو تو خلال کرے، داڑھی کا خلال کرے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے۔ ہاتھ کا، داڑھی کا خلال کیسے کرنا ہے؟ چلو میں پانی لیا، پانی لے کے اگر وہ احرام کی حالت میں نہ ہو تو تب وہ خلال کرے، اگر احرام کی حالت میں ہو تو داڑھی کا خلال ہے۔ احرام کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھیں نا، جب ہم حج کے لیے یا عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں نا، حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صاحب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو عمرے کے لیے یا حج کے لیے ہم احرام باندھتے ہیں، وہ ایک ہمارا خاص لباس ہوتا ہے، ہم احرام باندھتے ہیں۔ احرام باندھ کر ہم جناب تو احرام کی حالت میں اپنے جسم سے بالوں کو اکھیڑنا جائز نہیں ہے۔ تو ایسے ہم جب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جب یہ خلال کرتے ہیں تو ہماری انگلیوں کے ساتھ ہمارے بال اکھڑ جاتے ہیں، تو اس لیے روزے کی حالت، احرام کی حالت میں داڑھی کا خلال ہے نہیں کرنا۔ انگلیوں کا خلال کیسے کریں گے؟ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ایسے، یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اچھے طریقے سے اس طریقے سے خلال کریں گے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیسے ہے؟ پاؤں کی چھوٹی، یہ بائیں ہاتھ کی، دائیں کی نہیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی
یہ چھوٹی انگلی کے اندر سے، پہلے چھوٹی انگلی کے درمیان سے، پھر اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ، پھر انگوٹھا، اس طرح خلال کریں گے انگلیوں کا، پاؤں کی انگلیوں کا۔ تو ایسے ہی جب بایاں پاؤں اس کے پہلے انگوٹھے کی طرف سے شروع کریں گے، آگے کی طرف، ٹھیک ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا، وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی یہاں تک مسح کرنا فرض، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرائض میں ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے فرضوں میں؟ فرضوں میں کیا کرنا؟ سب سے پہلے اپنے منہ کو دھونا ہے، پھر اپنے بازوؤں کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ پہلے پاؤں دھوئے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر مسح کرے، پھر منہ دھوئے، ایسا نہیں۔ ترتیب کو قائم رکھنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ پے در پے وضو کرنا، پے در پے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا۔ مثلا ایک آدمی ہاتھ دھوئے ہیں نا، یہ نہ ہو کہ جناب وہ کلی کرنے بیٹھے تو وہ ہاتھ خشک ہو جائیں، ہیں، یا چہرہ دھو لیا، بازو دھوتے دھوتے وہ چہرہ خشک ہو جائے، ہیں۔ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا، اسے کہتے ہیں پے در پے وضو کرنا۔ اب ہم ترتیب سے اس کے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 وضو کی سنت، نیت کرنا۔ کھولے یہ سبق نکالے نا، اس کے اوپر ہے، پہلے نیت کرنا۔ اچھا لے لو کسی کو بیٹھ جاتے۔ وضو کی سنتیں، ہاں، وضو کی سنتیں صفحہ نمبر 6 کے اوپر۔ پہلے نیت کریں بسم اللہ پاک، نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے در پے وضو کرنا۔ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے، ترتیب قائم رکھنا، ہر دھونے والے عضو کو 3 بار دھونا، ہر عضو کو جس کو دھونا ہے نا، جس کو دھونا ہے اس کو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ، ہے 4 دفعہ بھی نہیں دھونا، 3 دفعہ، نہ کم نہ زیادہ، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ وضو کی یہ سنتیں کل آپ نے یاد کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو ان کو لکھ کے لائیں ہیں۔ سارے بچے جو ہے نا، یہ سارے جو ادھر پڑھتے ہیں وہ سارے ان کو لکھ کے لائیں تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔